السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کی 9ویں ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ورثہ وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ لوگوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ حقیقی ورثہ وہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے دلوں پر نقش کر جاتے ہیں۔ یہی لیگیسی ہوتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ جب اللہ عز و جل ان کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے آزماتے ہیں اور وہ ان تمام آزمائشوں میں یک کے بعد دیگرے کامیابیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو بالآخر اللہ عز و جل ان کو ایک اعزاز سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا کچھ آزمائشوں کے ذریعے، تو حضرت ابراہیم سرخرو ٹھہرے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اب چونکہ تم کامیاب ہو گئے ہو، میں تمہیں لوگوں کے لیے لیڈر بناؤں گا، امام بناؤں گا، امامت تمہیں سونپ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي قال وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین، کہ اللہ یہ امامت کا سلسلہ اب آپ میرے بچوں میں، میری آل اولاد میں جاری کر دیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول کی اس شرط کے ساتھ کہ جو ظالمین ہوں گے ان کو یہ اعزاز نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کے اندر ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ وہ پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا۔ اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے کی باری آتی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی چونکہ بہت زیادہ ہجرت، آزمائشوں میں گزری، لیکن ان کا یہ بیٹا جو کہ اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا، جو 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے اس بیٹے سے نوازا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی زندگی کچھ مقامی زندگی تھی، تو انہوں نے زیادہ تر محنت اپنی آل اولاد، اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرنے کے حوالے سے بڑا کام کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ ہود میں واقعہ موجود ہے کہ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں کہ جب ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی، تو اس وقت ان کی بیوی حیران ہو گئی، اور ان کی بیوی مسکراتی ہے، اپنے ہاتھ کو ماتھے پہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا یہ شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، میں بانجھ ہوں، اور اس عمر میں کیا اللہ عز و جل مجھے بیٹا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر حضرت ابراہیم کو اسحاق کی، ان کے دوسرے بیٹے کی خوشخبری سنائی اور ان کو برکت دی۔ حضرت ابراہیم کو، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے برکت عطا کی، اور اللہ عز و جل نے جب یہ خوشخبری دی، قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ان کی بیوی کھڑی تھی، فرشتے حضرت ابراہیم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ جب خوشخبری سنائی تو ان کی بیوی وہاں پر کھڑی تھی اور وہ حیران ہو گئی، اور حیرانگی میں پوچھتی ہیں یا ویلتا اَأَلِدُ، کہ کہتی ہیں کہ میری کم بختی، کیا میں اس بڑھاپے میں بچہ جنوں گی، اور میرا یہ شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ پھر آگے کہتی ہیں کہ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی غیر متوقع بات ہے، ایک بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد اللہ عز و جل ان کو بیٹے دیتے ہیں حضرت یعقوب، کہ جن کا نام اسرائیل ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ عز و جل یہی یعقوب علیہ السلام کو اللہ عز و جل 12 بیٹے دیتے ہیں، اور انہی سے اللہ عز و جل پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کو پیدا فرماتے ہیں۔
تو اللہ عز و جل نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑی حکمت صبر عطا فرمایا تھا، اور وہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھنے والے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو کہ اللہ عز و جل نے ان کو بڑی قوت اور نگاہ عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا خاص طور پر، آخرت کی یاد، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کی یادیں، وہ آخرت پر ان کی نظریں جمی ہوئی تھی اور ان کے دلوں میں آخرت کی یاد تھی۔ تو اسحاق علیہ السلام نے، ان کی خوبی اور کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، اپنے خاندان کے اندر ایمان کو مضبوط کیا، چونکہ ان کے بارے میں بڑا مختصر سا قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا جو بیٹا یعقوب علیہ السلام، ان کی زندگی قدر تفصیل سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ عز و جل نے پھر سیم خوبیاں، سیم کمال حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا کہ اگر ہم قرآن مجید کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پیغمبر ملے کہ جنہوں نے بچوں کی تربیت کے اوپر کام کیا اور جن سے ہم پیرنٹنگ سیکھ سکتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسرا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، کہ جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بہت صبر کرنے والے پیغمبر تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کو بہت صبر عطا کیا، کیونکہ جس آیت کے اندر اللہ عز و جل نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اس کے فوراً بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اسحاق کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے جو یعقوب ہوں گے، اللہ عز و جل ان کو بھی پیغمبر بنائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کا ننھا منا پیارا لاڈلا بیٹا برسوں برس ان سے دور رہتا ہے، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہیں ہوتے، رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کی زندگی کا اگر ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں محترم ناظرین، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور اپنے خاندان کو مضبوط کیا اور ایمان کی شمع کو اگلی نسلوں تک جاری رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا بیٹا ان سے دور ہوتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں، ان کی بڑی مشہور دعا ہے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہتے ہیں کہ میں اپنا دکھ، اپنا غم میں وہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو وہ صبر کرتے ہیں، وہ آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور وہ اللہ عز و جل نے چونکہ ان کو پیغمبر بنایا، ان کو رسالت کے شرف سے نوازا، تو ان کی بہت سارے اللہ عز و جل نے ان کو خوبیاں، کمالات عطا کیے۔ چنانچہ جب وہ لمبا صبر انہوں نے کیا اور اللہ عز و جل نے ان کے اس صبر کا اور اس رحمت کی امید کا نتیجہ یہ دیا کہ بالآخر ان کی ملاقات پھر یوسف سے ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اس کہانی کا جو آخری حصہ سورۃ البقرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جنہوں نے ساری زندگی اپنے بچوں کی پرورش میں گزاری، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے صبر کیا، کہ جن کے بچوں نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کے ساتھ جھوٹ بولا، غلط بیانی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، لیکن یہ مسلسل ان کے اوپر محنت کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو پروان چڑھاتے رہے۔ تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو اپنے بچوں کو پھر ایک دفعہ پھر جمع کیا اور کہا کہ میرے بچوں، میرے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد، کیا تمہیں میری لیگیسی یاد رہے گی؟ میں نے تمہیں ساری زندگی کیا سمجھایا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچے کہنے لگے کہ ابا جان، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود یعنی اللہ اور آپ کے آباء و اجداد کے اللہ معبود کی ہم عبادت کریں گے، وہ ایک ہی اللہ تو ہے۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی تربیت اس عقیدے کے اوپر کی اور اس نظریے کے اوپر کی کہ وہ ایک اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کو وہ اپنا رب مانے، ایک اللہ کو اپنا معبود مانے۔ تو مختصر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی زندگی کے چند پہلوؤں کو جاننے کے بعد جو چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موقع پر ان دونوں انبیاء کی زندگی کے ان پہلوؤں کو جاننے کے بعد ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نسلیں ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہماری فیملیاں ہیں، ان پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے آنے والی اولاد کے اندر، چونکہ یہ بھی اللہ کے رسول کی امت ہے اور یہ پہلی امت ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پہلی آڈینس ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امت ہے، تو ہمیں یہاں سے یہ ترغیب ملتی ہے، گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا قرآن مجید کی آیات یا حدیث سے ہمیں اس کی الگ سے ترغیب ملتی ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو پہلی چیز تو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ذمہ داری لگائی تھی کہ جہاں وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، انہوں نے میکسیمم جو دعوت دی اپنے گھر والوں کو دی، اپنے بچوں کو عقیدے کے اوپر پروان چڑھایا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنی آنے والی اپنے نواسوں پوتوں کے اوپر کام کیا، ان کو عقیدہ سکھایا، اپنی پوری فیملی کے اوپر، اپنے خاندان کو مضبوط کیا، یہ عقیدہ دیا تاکہ نسلوں تک ایمان جاری رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبر، آزمائش کے اوپر صبر، یہ بہت ضروری ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس خاموش رہیں، صبر کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ امید ہمارے دلوں میں برقرار رہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ آسانی ہو یا مشکل ہو، آسودگی ہو یا بحران ہو، یہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اور ہمیں ان آزمائشوں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج اگر ہم اس اپنے پس منظر میں ان انبیاء کرام کی سیرہ کی روشنی سے دیکھنے کی کوشش کریں، تو آج دیکھیں کہ والدین اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے اوپر جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ مفقود ہے۔ آج نسلیں بکھر جاتی ہیں، خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں، لڑنے والے بہت ہیں، جوڑنے والے ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ صبر اور شکر کم ہو گیا ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری ترجیحات میں سے سب سے بنیادی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو صبر و شکر سکھانا ہے، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے، ہمیں ان کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے۔ آج ہمارے بچے، ہماری نسلیں کھو چکی ہیں، کھو رہی ہیں، شناختی بحران کا شکار ہیں۔ ہمیں انہیں شناخت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی شناخت دینی ہے۔ انبیاء کرام کی سیرت کی روشنی میں ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم ہمارے گھر والے، ہمارے بچے ہیں، اور اس اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں، ان کو پروان چڑھائیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق۔ ہم ان کی زندگیوں میں جہاں دنیاوی آسانیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے دلوں کے اندر فکر آخرت کا بیج بھی بوئیں، ان کے اندر شکر گزاری کا مزاج پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج جہاں توڑنے والے زیادہ، ناراضگیاں زیادہ، خاندان بکھر رہے ہیں، ان خاندانوں کو مضبوط کرنا، جوڑنا، سمیٹنا، اکٹھا کرنا، یہ کردار بھی ہمیں ان انبیاء کرام کی زندگیوں سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ جو بکھر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں اللہ نہیں ہے۔ کہ جس زندگی میں اللہ ہو، جس زندگی میں فکر آخرت ہو، جس زندگی میں اللہ کی اطاعت، دین کی فرما برداری ہو، کہ جن کے دلوں میں ایمان ہو، جو انبیاء کرام کی اس لیگیسی کو آگے بڑھائے، اپنے بچوں کے دلوں میں اتارے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ پھر
یہ سارے مسائل جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، خاندان بکھر جاتی ہیں، بکھرنا بند ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت ہونی شروع ہو جائے گی، والدین کا بچوں کے حوالے سے جو ایک درد سر ہے، نافرمانی کی جو شکایت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، کہ جو بچہ یا جو شخص آج اللہ کا فرما بردار بن گیا اور ہم نے ان کو اللہ کے فرما بردار بنانے کی کوشش کی، اس کا متبادل ہمیں یہ ملے گا کہ وہ اللہ اس بچے کو میرا فرما بردار بنا دے گا۔ بطور والد، بطور والدہ، اگر آپ نے اپنے بچے کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا تو نتیجتاً اس کی خوبصورت آپ کو اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا، اور آپ کی جو فیملی ہے، آپ کا جو خاندان ہے، دیکھیں امت تشکیل پاتی ہے، اس کی جو پہلا یونٹ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہاں سے خاندان بنتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہے، اولاد کی تربیت ہو رہی ہے اور خاندان کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ یہ امت ساری کی ساری سنورنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کیا کمایا، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، کہ آپ نے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا یا نہیں بنایا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مختصر زندگی اور اس میں موجود ہمارے لیے اسباق۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے مفید ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔